بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے فزیکل فیچرز آف ساؤتھ ایشیا، جنوبی ایشیا کے طبعی خد و حال۔ باقی تمام دنیا کی طرح جنوبی ایشیا میں بھی پہاڑی سلسلے بھی پائے جاتے ہیں جو دنیا کے سب سے بلند اور سب سے بڑے پہاڑی سلسلے ہیں۔ اس کے علاوہ سطح مرتفع ہیں، میدان ہیں، دریا ہیں، جنوبی ایشیا کے ساحلی علاقے ہیں اور جزائر ہیں۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ جنوبی ایشیا کے اہم پہاڑی سلسلے ہیں۔ جنوبی ایشیا کا شمالی حصہ انتہائی بلند و بالا پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے۔ ان کی شرقاً غرباً لمبائی تقریباً 2400 کلومیٹر ہے اور یہ ایک کمان کی صورت میں پھیلے ہوئے ہیں۔ سب سے مغرب میں ترچھے درے میں سے دریائے سندھ اور مشرقی درے سے دریائے برہم پترا بہتے ہوئے جنوب کی طرف آتے ہیں۔ ان پہاڑی سلسلوں میں 40 چوٹیاں ایسی ہیں جن کی بلندی 6096 سے 8840 میٹر تک ہے۔ اگر ہم جنوبی ایشیا کے نقشے پہ دیکھیں تو سب سے اہم جو پہاڑی سلسلہ شمال میں نظر آتا ہے وہ ہمالیاز کا ہے۔ یہ سنسکرت کی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے برف کا گھر۔ اس پہاڑی نظام کا زیادہ تر رقبہ بہت سی ناہموار چوٹیوں اور وی شکل کی وادیوں پر مشتمل ہے۔ ہمالیہ پہاڑ جو ان سے انہوں نے کمان کی صورت میں پھیلے ہوئے ہیں اور مغرب کی طرف ان کی چوڑائی زیادہ ہوتی گئی ہے۔ شمال مغربی کونے پر پامیر ہے یا پامیر پلیٹو ہے جہاں سے یہ ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے جو ان سے ہیں وہ مشرق کی طرف آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جس کے جنوب میں کوہ ہندو کش ہے، شمال مشرق سے جنوب مغرب کے رخ پر واقع ہے۔ کوہ ہندو کش کا زیادہ تر حصہ افغانستان میں ہے، اور کوہ ہندو کش کے جنوب میں کوہ سلیمان ہے، کوہ کیرتھر کے پہاڑی سلسلے ہیں۔ ہمالیہ پہاڑوں کی کمان کی انتہائی مشرقی جانب بھی جنوب کی طرف پہاڑی سلسلے آتے ہیں جن پہاڑوں کو اراکان یوما کہتے ہیں۔ یہ پہاڑی سلسلے جنوبی ایشیا کی مشرقی سرحد بناتے ہیں۔ ہمالیہ پہاڑ کے یہ شرقاً غرباً پھیلے ہوئے جو ان سے پہاڑی سلسلے ہیں ان کو ہم 4 متوازی پہاڑی سلسلوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ان میں جو سب سے کم بلند ہیں یا جنوب میں واقع ہیں ان کو سب ہمالیاز یا سیوالکس بھی کہتے ہیں۔ یہ جو ان سے ہیں وہ سب سے کم بلند پہاڑی سلسلے، ان کی بلندی 2000 فٹ سے 3000 فٹ تک ہے۔ یہ پہاڑ میدانی علاقوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ سیوالک پہاڑوں پر کئی متوازی چوٹیاں پائی جاتی ہیں جن کی عام بلندی 1500 فٹ سے 3000 فٹ ہے۔ ان سلسلوں کے درمیان میں لمبی وادیاں ہیں جن میں سے دریا گزرتے ہیں۔ یہ دریا میدانوں سے میں بہتے ہوئے سیلابی پنکھے بھی بناتے ہیں، اور جب یہ آپس میں جڑ جاتے ہیں تو مسلسل سیلابی میدان جو ان سے ان علاقوں میں بناتے ہیں۔ ان میدانوں میں کافی تازہ پانی اور سیلابی مواد جو ان سے ہے وہ ہر وقت آتا رہتا ہے۔ سب ہمالیاز کے شمال میں جو ان سے پہاڑی سلسلے ہیں، جیسے سیوالک کے شمال میں ان کو ہم لیسر ہمالیاز یا آؤٹر ہمالیاز بھی کہتے ہیں۔ ان کی چوڑائی تقریباً 50 میل یا 80 کلومیٹر ہے۔ یہ تہہ در چٹانوں کے بنے ہوئے بغیر فوسلز کے پہاڑ ہیں۔ ان کے درمیان تہہ در چٹانیں ہیں۔ قدرے بلند مسلسل اور باہم جڑی ہوئی چٹانوں کا وسیع سلسلہ ہے۔ بھارت کے معروف جو ان سے ہل اسٹیشنز ہیں، شملہ ہے، نینی تال ہے، دارجلنگ ہے، وہ انہی سلسلوں میں واقع ہیں، اور انہی سلسلوں میں پیر پنجال کا پہاڑی سلسلہ بھی ہے جس کی چوٹیوں کی عام بلندی 14000 فٹ سے 15000 فٹ تک ہے۔ یہ پہاڑی چوٹیاں برف سے ڈھکی رہتی ہیں۔ یہ سلسلے سیاحتی نقطہ نظر سے بھی اہم ہیں۔ ان میں بہت سے تفریحی مقامات بھی ہیں جیسے کہ پاکستان کے مری، نتھیا گلی اور گھوڑا گلی وغیرہ کے مقامات بھی لیسر ہمالیاز کا حصہ ہیں۔ لیسر ہمالیاز کے شمال میں وسطی یا برفانی ہمالیہ جو ان سے ہے وہ آتا ہے۔ یہ پہاڑوں کا قدیم ترین حصہ ہے۔ ان میں پہاڑوں کی اوسط بلندی 20000 فٹ تک ہے۔ یہ پہاڑ ہمیشہ برف سے ڈھکے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں دنیا کی بلند ترین چوٹیوں کی ایک بڑی تعداد ہے، جیسے ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، K2 ہے، کنچن جنگا ہے۔ کشمیر میں نانگا پربت کی چوٹی جو 8126 میٹر بلند ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ ان پہاڑوں کی ایک شاخ شمال کی طرف جاتی ہے جو زاسکر کے پہاڑ کہلاتے ہیں۔ کشمیر، ہماچل پردیش، اترانچل، سکم اور اروناچل پردیش اسی سلسلے میں واقع ہیں۔ نیپال اور وادی کشمیر، وادی گلگت، پیر پنجال اور یہ سب جو ان سے ہیں اس لیسر ہمالیہ، وسطی ہمالیاز اور برفانی ہمالیاز کے درمیان میں واقع ہیں۔ جنوبی تبت کی سطح مرتفع کا جو حصہ یہاں تک پہنچتا ہے وہ بھی بہت زیادہ بلند ہے، جیسے کہ سطح مرتفع تبت کی اوسط بلندی 12000 سے 15000 فٹ تک ہے۔ نیپال، بھوٹان کے علاوہ مغربی بنگال کے شمال میں واقع ضلع دارجلنگ کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی اسی میں شامل ہے۔ برفانی ہمالیہ کی چوڑائی 100 میل تک ہے۔ اس میں اہم ترین چوٹیاں کنچن جنگا اور ماؤنٹ ایوریسٹ مشرقی نیپال کی سرحد پر واقع ہیں، جن کی بلندی جو ان سی ہے 8060 میٹر اور 8990 میٹر ہے، جہاں پہاڑوں کی اوسط بلندی 4650 میٹر ہے۔ چنانچہ یہ چوٹیاں بہت زیادہ نمایاں طور پر نظر آتی ہیں۔ برفانی ہمالیہ کے شمال میں قراقرم کے پہاڑی سلسلے ہیں۔ ان پہاڑوں کی اوسط بلندی 20000 فٹ یا 6096 میٹر ہے۔ اس سلسلے کی چوڑائی 100 میل تک ہے۔ بلند ترین چوٹی K2 ہے جو کہ 8611 میٹر بلند ہے۔ سارا علاقہ بلند چوٹیوں، گہری وادیوں سے گھرا ہوا ہے جن میں گلیشیئر بھرے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا گلیشیئر سیاچن ہے جو کہ 48.46 میل یا 78 کلومیٹر طویل ہے۔ سوائے قطبی علاقوں کے دنیا میں اتنا بڑا گلیشیئر کہیں بھی اور موجود نہیں ہے۔
اس کی شاخوں کے درمیان لداخ اور زاسکر کے پہاڑی سلسلے ہیں جو نسبتاً کم بلند ہیں۔ ان کے درمیان میں دریاؤں کے بہنے کی وجہ سے گہری وادیاں وجود میں آ گئی ہیں۔ دریائے سندھ، گنگا، برہم پترا، اراولی، سالوین، میکونگ، جانگری اور ہوانگ ہو سب انہی سلسلوں سے نکلتے ہیں۔ ان دریائی وادیوں اور پہاڑوں کی ڈھلانوں پر مٹی نہایت زرخیز ہے۔ اس کے علاوہ ان پہاڑی سلسلوں میں بہت سی معدنیات بھی پائی جاتی ہیں۔ شمالی پہاڑی سلسلے بہت زیادہ اہم بھی ہیں۔ ان کی اہمیت مختلف نقطہ نگاہ سے ہے، جیسے کہ ہمالیہ پہاڑ اتنے بلند ہیں کہ یہ انسانوں اور ان کے پالتو جانوروں کی شمال سے جنوب آمد و رفت کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ثابت ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جنوبی ایشیا کے میدانی علاقوں کو وسطی ایشیا کی سرد ہواؤں سے خاص طور پر سردیوں کے موسم میں محفوظ رکھتے ہیں۔ ان پہاڑوں کی بلندیاں بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے آنے والی مونسون ہواؤں کو روکتی ہیں اور جنوبی ایشیا میں بارشوں کا سبب بھی بنتی ہیں۔ ہمالیہ پہاڑوں کی چوٹیاں ہمیشہ برف سے ڈھکی رہتی ہیں اور موسم گرما اور بہار میں جنوبی ایشیا میں بہنے والے اکثر دریاؤں کا منبع ہیں۔ ان بلند پہاڑوں کی چوٹی کی جنوبی ڈھلانیں جن پر خوب بارشیں ہوتی ہیں قیمتی جنگلات سے ڈھکی ہوئی ہیں، جو کہ جنوبی ایشیائی ممالک کے لیے ایک اہم دولت ہے۔ ہمالیہ پہاڑوں کی تمام شمالی ڈھلانیں انتہائی خشک ہیں۔ یہ پہاڑی سلسلے معدنیات سے بھی بھرپور ہیں۔ سیاحتی نقطہ نظر سے بھی یہ پہاڑ بہت اہم ہیں اور جنوبی ایشیائی ممالک کے لیے زر مبادلہ کا ایک ذریعہ ہیں۔ ان پہاڑوں کے سبب کشمیر میں برف باری اور شمالی ہندوستان اور پاکستان کے مشرقی علاقوں میں سرما کی بارشیں بھی ہوتی ہیں۔ ہمالیہ پہاڑوں میں پائے جانے والے درے یا شمالی جو پہاڑی علاقے ہیں برصغیر پاک و ہند کے، ان میں پائے جانے والے درے دنیا کے بلند ترین درے ہیں۔ صرف چند درے ایسے ہیں جن کی بلندی سطح سمندر سے 10,000 سے 16,000 فٹ تک ہے۔ زیادہ تر درے ایسے ہیں جو نومبر سے مئی تک برف سے ڈھکے رہتے ہیں۔ سردیوں کے مہینوں میں ان سے گزرنا ناممکن ہو جاتا ہے کیونکہ ان میں بہت سے گلیشیئر بن جاتے ہیں۔ ان دروں میں چند اہم دروں کے نام یہ ہیں: بابوسر پاس، یہ جون سا ہے 4,551 میٹر بلند ہے، ایبٹ آباد کو گلگت سے ملاتا ہے۔ لواری پاس، یہ جون سا ہے 3,171 میٹر بلند ہے اور پشاور کو گلگت سے ملاتا ہے۔ شندور پاس، یہ 3,784 میٹر بلند ہے اور چترال کو گلگت سے ملاتا ہے۔ مستاغ، یہ 3,109 میٹر بلند ہے اور گلگت کو جھارکھنڈ سے ملاتا ہے۔ دوجیلا، یہ 3,590 میٹر بلند ہے اور سری نگر کو لیہہ سے ملاتا ہے۔ کراکرم، یہ 5,670 میٹر بلند ہے اور لیہ کو جھارکھنڈ سے ملاتا ہے۔ ناتھولا ہے، یہ بھی گینگ ٹونگ جو سکم کو تبت میں سے ملاتا ہے۔ درائے جیلی پلا ہے، یہ بھی سکم اور لاسا کے درمیان ہے۔ روہتانگ ہے، یہ ہماچل پردیش بھارت میں واقع ہے۔ شمالی پہاڑوں کی جو اہم بلند چوٹیاں ہیں وہ بلند ترین دنیا کی چوٹیاں ہیں، ان میں سے ایک ہیں۔ ان کی بلند ترین چوٹیاں 20,000 سے 29,000 فٹ یا 6,096 سے 8,839 میٹر تک بلند ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ماؤنٹ ایوریسٹ ہے۔ یہ تبت اور نیپال کے درمیان واقع ہے۔ اس کی بلندی جو سی 8,999 میٹر ہے اور دنیا کی بلند ترین چوٹی ہے۔ اس کے بعد گارڈون آسٹن یا K2 کی چوٹی ہے، یہ کراکرم کے پہاڑی سلسلوں میں چین اور پاکستان کی سرحد پر واقع ہے۔ یہ جو سی ہے 8,757 میٹر بلند ہے۔ یہ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے۔ کیسلا کی چوٹی یہ بھی تبت میں واقع ہے، 6,829 میٹر بلند ہے۔ کنچن چنگا کی چوٹی یہ 8,744 میٹر بلند ہے، دنیا کی تیسری بلند ترین چوٹی ہے۔ یہ انڈیا اور نیپال کی سرحد پر واقع ہے۔ مکالو کی چوٹی نمبر 1 یہ 8,625 میٹر بلند ہے۔ مکالو کی چوٹی نمبر 2 8,172 میٹر بلند ہے۔ ڈھلا گیری کی چوٹی ہے، یہ 8,311 میٹر بلند، یہ بھی نیپال میں واقع ہے۔ اس کے علاوہ کامت کی چوٹی ہے، یہ 7,889 میٹر بلند ہے، یہ گڑھوال بھارت میں واقع ہے۔ نانگا پربت ہے 8,126 میٹر بلند، یہ پاکستان میں واقع ہے، کشمیر کے علاقے میں۔